إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أبدأ بما بدأ الله فأقول بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. محترم ناظرین، آج بھی ہم شرک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ موضوع ہوگا شرک کن اسباب سے ہمارے معاشرے کے اندر آتا ہے۔ شرک کے بہت سارے اسباب میں سب سے بڑا سبب لا علمی ہے، اور خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کے تعلق سے لا علمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جاننا، اس کی قدرتوں کو نہ پہچاننا، یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ شرک کے اندر ملوث ہو رہے۔ بھلا بتائیے، جس شخص کو یہ معلوم کہ میرا رب زمین و آسمان کا خالق، میرا رب وہ ہے جس کے حکم کے تحت ہوائیں چلتی ہیں، سورج چلتا ہے، چاند چلتے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ، پتا پتا اس کے حکم کے تابع ہے، وہ بھلا کسی قبر کے پاس جا کر اپنی حاجتیں کیوں بیان کرے گا؟ وہ بھلا کسی اور کے سامنے اپنا دکھڑا کیوں سنائے گا، جس کو معلوم ہو کہ اس کا رب اس کے شہرت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیو، سب سے بڑی وجہ شرک معاشرے میں آنے کی رب تعالیٰ کی صحیح معرفت، صحیح علم نہ ہونا۔ آپ اگر غور کریں گے قرآن کریم کے اندر تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اے نبی، یہ علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم کیوں دی جا رہی؟ کیونکہ رب کے باتوں کی تبلیغ کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ اس رب کے پاورز اور اس رب کے اتھارٹیز کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ میرے عزیز ساتھیو، آج شرک کے اندر ملوث ہونے والے ہر شخص کے عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق نہیں سمجھتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا مختار نہیں سمجھتا۔ اسی وجہ سے وہ اولاد کسی اور سے مانگتا، بارش کسی اور سے مانگتا ہے، گھر کی پریشانیاں کسی اور سے دور کراتا ہے۔ ایک بات یہاں رک کر بطور وضاحت آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کا سوال غیر اللہ سے کیا جا سکتا ہے جب ان کے اندر فوق الاسباب چیزیں نہ ہوں۔ دیکھیے، فوق الاسباب کیا ہے، اسے سمجھیے۔ فوق الاسباب یہ ہے کہ ہم کسی ایسے شخص سے سوال کریں جو ہماری بات نہیں سن رہا ہے، کسی ایسے شخص کو پکار رہے ہیں جو ہمارے سامنے حاضر نہیں، کسی ایسے شخص کو پکار رہے ہیں جو زندہ ہی نہیں، اور کسی ایسی چیز کا سوال کر رہے ہیں جو کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ تو یہ فوق الاسباب چیزیں ہیں۔ لیکن تحت الاسباب چیزیں جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑے رکھتی ہے، ان چیزوں کا سوال کرنے میں کوئی مضائقہ اور کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود حکم دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی کے کام پر اور تقویٰ کے کام پر۔ اب یہ تعاون کیا ہوتا ہے؟ تعاون مدد مانگنے کو کہتے ہیں یا مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت میں پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر یہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کچھ ایسے لوگوں سے جو صحیح طور پر توحید کا علم نہیں رکھتے، صحیح طور پر وسیلے کا علم نہیں رکھتے، صحیح طور پر اللہ رب العالمین کو پکارنے کا علم نہیں رکھتے۔ ان کی طرف سے یہ الزام ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت صرف توحید پر چلنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن کھانے پانی کا سوال اور اسی طرح سے اور ضروریات زندگی کا سوال اپنے والدین سے کرتی ہے، اپنے بیویوں سے کھانے مانگتے ہیں، یا اسی طرح کے بہت سارے توہمات جو مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر شرک کے چور دروازے کھولنے کے لیے ناکام طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اور بھولی بھالی عوام جس کے پاس توحید کے علم کی کمی ہے، وہ ان باتوں کے اور ان ورغلانے کے اندر اور ان بہلاؤں اور ان پھسلانوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ وہ ان باتوں پر یقین کر کے ان پر تالیاں بجاتے ہیں۔ کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کے تعلق سے اتنی کم علمی ہے کہ وہ اللہ کے تعلق سے ان باتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں جو ایک سلیم العقل انسان
جو ایک صحیح سالم فطرت رکھنے والا شخص پہچان لے کہ یہ تمام چیزیں ڈھکوسلے کے قبیل سے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ شرک آنے کی وجہوں میں سب سے بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت نہ ہونا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ خود اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی معرفت دیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے، آپ ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر اس کو سواری کرا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اس کو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ یا غلام، اے میرے بچے، غلام کہنے سے مراد یہ کہ ابھی 7 سال سے چھوٹے ہیں۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ ان باتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مطلب اللہ رب العالمین کے احکام کی، اس کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بندے، اے غلام، اے چھوٹے بچے، اللہ کی حفاظت کرو، اس کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ اور آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ایک چھوٹے سے بچے کو کہ اے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر موقع پر حفاظت فراہم کرے گا، لیکن تم اس کے حدود کی حفاظت کرتے رہنا، اس کے تعلق، اس کے طرف سے دیے گئے تمام چیزوں کو، اس کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف رکھنا اور ہمیشہ انہی اعتقادات پر زندگی گزارنا جس اعتقاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا، کتابوں کو نازل کیا اور تمام تن انسانیت سے اسی چیز کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد سمجھا رہے ہیں کہ اے بچے، اگر ساری امت، سارے لوگ مل جائیں کہ تمہیں کچھ نفع پہنچا دیں تو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، اور اسی طرح سے وہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، یعنی جو کچھ لکھا جانا تھا سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ وجفت الصحف، اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، مطلب یہ کہ اب اس کے اندر کچھ بھی داخل نہیں کیا جائے گا یا اس کو مٹایا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اپنے بچوں کو دیجئے، یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ دوسری وجہ اندھی تقلید، وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے یہاں ایک بڑا جواب یہ ہے، اور مشرکین مکہ کے پاس بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی یہ جواب تھا، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے ایسے ہی اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے پائے۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ ہی عبث اور بیکار ہو جاتا ہے۔ بھئی ہر ایک آدمی وہی کچھ کرتا رہے جو اس نے اپنے آبا و اجداد کو کرتا دیکھا ہے، تو پھر انبیاء کی ضرورت کیا ہے، کتاب کو نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور اسی طرح سے توحید کے تعلق سے احکامات نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر کمیاں ہوئیں۔ آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر شرک آیا، اور شرک آتے آتے اس حال پر ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح طور پر نہ تو معرفت رکھنے والا کوئی ہے، اور نہ ہی حقیقی طور پر اس کی عبادت کرنے کے لیے امت کا ایک بڑا طبقہ تیار نہیں ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیو، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کو اندھی تقلید سے بچنا ہے۔ وہ تمام باتیں جو اللہ نے قرآن میں ہدایت کے طور پر نازل کی ہیں، ان توحید کی آیتوں کو جس پر چل کر مجھے اور آپ کو جنت تک پہنچنا ہے، ان آیتوں کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا ایمان اور یقین مضبوط کریں گے۔ اور اللہ نے مختلف مثالیں بیان کی، سورہ حج کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اس آیت کو پڑھیے اور اس کی وضاحت کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے۔ اے تمام لوگوں، مسلمانوں ہی کو صرف نہیں بلکہ تمام لوگوں کو خطاب کیا اور کہا ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک نہیں بلکہ سارے معبود ایک ساتھ مل جائیں تو بھی سارے لوگ مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ان کی کمزوری کو مزید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین کر چلی جائے
تو اس سے چھین کر واپس نہیں لے سکتے۔ یعنی اپنا حق جو خود حاصل نہیں کر سکتے، وہ تمہارے حقوق، تمہاری ضروریات، تمہارے مشکلات میں تمہارا کیا ساتھ دیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے کہا مانگنے والا بھی کمزور، دینے والا بھی کمزور، یعنی سارے لوگ کمزور، اور اللہ نے اس کے بعد ان کے اوپر مہر لگائی وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہے، مضبوط ہے، عزیز ہے، غالب ہے، یعنی اسے کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، اس کے بارے میں یا اس کے فیصلوں کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، ان اندھی تقلیدوں سے باہر آئیے اور جس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے اس طرح سے علم حاصل کیجئے، تحقیق کیجئے، اس کے بعد آپ کو معلوم پڑے گا کہ توحید کی راہ کتنی آسان ہے اور شرک کی راہوں کے اندر کتنی ساری چوریاں لوگوں نے خدا کے طور پر ڈال دی۔ تیسری بڑی وجہ ضعیف احادیث کا سہارا لینا، کچھ ایسی باتیں جو من گھڑت باتیں ہیں یا یوں ہی قصے کہانیوں کے طور پر عوام کے درمیان رائج کر دی گئی ہیں، ان باتوں نے بھی شرک کو بڑھاوا دینے میں بڑا رول اور بڑا کردار ادا کیا ہے معاشرے کے اندر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو وسیلے کے تعلق سے ایک حدیث جو لوگوں کے درمیان سنائی جاتی ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے، ایک جھاڑ سے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ غلطی کوتاہی کر دی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اس کے وسوسے میں پڑ کے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر کر دیا۔ یہ غلطی ہوئی۔ اب غلطی کے بعد جب اس کی توبہ کرنی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر جب عرش پر دیکھا تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہ ایسی بات ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، صرف اشعار کے ذریعے سے عوام کے درمیان اس چیز کو رائج کیا گیا۔ عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بہت مشہور اس طرح سے لوگوں کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو گانے لگا دیا جاتا ہے اور وہ موبائلوں میں سن کر یا کیسیٹس اور ریکارڈنگز میں سن کر اس چیز کو گاتے پھرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی بات۔ میرا عزیز ساتھیو، اس کے ذریعے سے معاشرے میں شرک ڈالا جا رہا ہے، اور وہ وسیلہ شرکیہ وسیلے کے طور پر، یعنی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کے سامنے جب درخواست کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا، اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی بھی شخصیت کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وسیلے کا مطالبہ کیا قرآن میں، یہ ان وسیلوں میں سے نہیں ہے۔ جائز وسیلے جو ہیں وہ صرف اور صرف 3 ہیں، یعنی آدمی اپنے اعمال کا وسیلہ لے، دوسرے یہ کہ آدمی اپنے اعمال کے بعد کسی ایسے شخصیت سے دعا کرائے جو نیک اور صالح ہو، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اس کے اسماء و صفات کا سہارا لے، یعنی اس کے ناموں کو، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو عزیز ہے، اے اللہ تو غفار ہے، یعنی جو بھی اس کی صفات ہیں ان صفات کو حوالہ بنا کر دعا کی جائے، یہ جائز وسیلوں میں سے وسیلہ ہے۔ تو اپنے نیکیوں کو وسیلہ بنائیے، اللہ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنائیے، یا کسی نیک زندہ انسان سے دعا کروا کر اس وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ اس کے سوا جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر وسیلے کے نام پر رائج کیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں توہمات ہیں، ساری چیزیں بدعات و خرافات کے قبیل سے ہیں، یا مسلمانوں کو بہکانے کے لیے شیطان کی سازشیں ہیں۔ اس سے مجھے اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں شرک کے اسباب اور وجوہات کے تعلق سے، امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہماری توحید کو پکی سچی توحید بنائے، ہم تمام کو شرک کے اور اس کے چور دروازوں سے اور اس کے تمام تر راستوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔